جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت یہ کتابیں کاپیاں بند کر دیں ورنہ بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ماضی کے کتنے وزن پڑھے آپ نے؟ فعلا، فاعلا، فاولا. اور مضارع کے کتنے پڑھے؟ یفعلو، یفعلو، یفعلو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ان اوزان کا آپس میں کوئی ربط ہے، کوئی سسٹم ہے؟ یعنی کیا یہ ممکن ہے کہ جس فعل کا ماضی فعلا کے وزن پہ آئے ان سب کا مضارع بھی یفعلو کے وزن پر آ جائے؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر ہمارا کام تو بہت آسان ہو جاتا. اور کام آسان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ثواب میں کمی ہو جاتی. نمبر تو پھر اتنے ہی آتے جتنے آنے، نمبر میں کوئی فرق نہیں پڑتا، البتہ یہ کہ ثواب کم ہو جاتا. اس لیے ثواب بڑھانے کے لیے اللہ نے انتظام یہ کیا کہ سسٹم کوئی نہیں. یہ یاد کرنا پڑتا ہے کہ کس فعل کا ماضی کس وزن پہ آتا ہے اور اس کا مضارع کس وزن پہ آتا ہے. یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ ہمارے بزرگوں نے نکال لیا ہے، بہت آسان ہے، وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا آپ کو. لیکن انہوں نے ایک آسانی اور پیدا کی ہمارے لیے کہ جب انہوں نے اس سارے افعال میں اپنا مائکروسکوپ لگایا اور چھان پھٹک کی تو انہوں نے نوٹ یہ کیا کہ جتنے افعال ماضی کے فعولا کے وزن پہ آتے ہیں ان سب کا مضارع یفعلو کے وزن پر آتا ہے، نو ایکسیپشن. تو ایک آسانی تو ہو گئی نا کہ جو ہم چاہتے تھے وہ کم از کم ایک گروپ میں ہم کو مل گیا کہ جتنے افعال کا ماضی بھی فعولا کے وزن پر آئے گا اس کا مضارع لازماً یفعلو کے وزن پہ آئے گا، اور اس قاعدے کا کوئی استثناء نہیں ہے. پھر جب انہوں نے اس دوسرے گروپ پہ غور کیا، فعلا یفعلو کے گروپ پر، یا یوں کہہ لیں کہ فعلا کے گروپ پر جب غور کیا تو انہوں نے نوٹ کیا کہ اس میں 99% الفاظ جو ہیں وہ یفعلو کے وزن پر آتے ہیں. اور یہ 1% بھی میں احتیاطاً کہہ رہا ہوں اس لیے کہ عربی ادب کا پتہ نہیں ہے، اس میں شاید 1% الفاظ آ جائیں جو اس وزن پر نہیں آتے، فعلا یفعلو کے وزن پر. لیکن جہاں تک قرآن مجید کا تعلق ہے، میں نے ایگزیکٹ گنتی تو نہیں کی ہے لیکن یہ مجھے بڑا کلیئر اندازہ ہے کہ وہ جو ایکسیپشن ہے وہ ڈبل فیگر میں نہیں پہنچتا. بمشکل 7، 8، حد 9 الفاظ ایسے ملیں گے قرآن مجید میں جو فعلا یفعلو کے وزن پر آتے ہیں، اور اس گروپ میں فعلا یفعلو استعمال نہیں ہوتا.
اس لیے میں کہہ رہا ہوں 99% الفاظ جو ہیں وہ یہاں آ جاتے ہیں فعلا یفعلو میں. اور کوئی آدمی اگر قرآن مجید کو آبزرو کر کے وہ 6-7 الفاظ یاد کر لے جو فعلا یا فعلو کے وزن پر آتے ہیں تو پھر یہ پورا گروپ جو ہے یہ فعلا یا فعلو میں چلا جاتا ہے. البتہ یہ جو گروپ ہے فعلا والا اس میں تینوں لفظ گروپ استعمال ہوتے ہیں. فعلا یا فعلو بھی استعمال ہوگا فعلا یا فعلو بھی استعمال ہوگا اور فعلا یا فعلو بھی استعمال ہوگا. تو اصل میں جو یاد کرنے کی ضرورت پڑتی ہے وہ یہاں ہے بس. اس میں فعلا کے گروپ میں وہ اگر 6-7 الفاظ قرآن مجید کے یاد ہو جائیں تو یہ پورا کا پورا گروپ جو ہے یہ فعلا یا فعلو میں چلا جاتا ہے. اور یہ گروپ تو ہے ہی ہے پکا، جس کا بھی ماضی فعلا ہو لازماً اس کا مضارع یا فعلو آئے گا. اب یہ گروپ ہے یاد کرنے والا. اصل میں یاد کس طرح کرنا ہے اس کی ترکیب جو ہمارے علماء کرام نے بتائی ہے وہ بہت آسان ہے. ابھی تک ہم کس طرح یاد کرتے تھے کہ فرحہ مانے خوش ہونا، کتبہ مانے لکھنا، یہی یاد کر رہے تھے نا. اب بس اس طرح یاد کرنا ہے کہ فرحہ یفرحو مانے خوش ہونا، کتبہ یکتبو مانے لکھنا، قدمہ یقدمو مانے آنا، حسنہ یحسنو مانے خوبصورت ہونا. یعنی ماضی اور مضارع دونوں بول کے پھر معنی بولے جائیں تو آدمی کو یاد ہو جاتا ہے کہ ماضی کس وزن پہ ہے اور مضارع کس وزن پہ ہے. اور یہ یاد کرنے والا مسئلہ بہرحال ہر زبان میں ہوتا ہے. انگریزی میں جو 3 ٹینسز ہیں، پہلا ٹینس ہے اور پھر پاسٹ ٹینس ہے اور پھر پاسٹ پارٹیسپل ہے، ان کا بھی آپ کوئی قاعدہ نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے. یعنی یہ جو تھوڑا بہت سسٹم ہمیں یہاں مل گیا ہے وہ وہاں یہ بھی نہیں ہے. وہاں تو ہر فعل کا پاسٹ اور پاسٹ پارٹیسپل بول کے یاد کرنا تھا. گو وینٹ گون ہے کوئی ربط آپس میں؟ یاد کرنا پڑتا ہے کہ گو کا پاسٹ ٹینس وینٹ ہے اور پاسٹ پارٹیسپل گون ہے. تو ہمیں تو صرف ایک گروپ یاد کرنا ہے، 2 گروپ تو جسے کہتے ہیں پنجابی میں وٹتے پے، مسئلہ ہی کوئی نہیں. دوسری بات یہ نوٹ کر لیں کہ جو ہم نے یاد کیے ہیں ان کا بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے. جس طرح سے انگریزی الفاظ کے اسپیلنگ ہم یاد کرتے ہیں اور پھر وہ اسپیلنگ بھول جاتے ہیں، بھول جانا کوئی عیب نہیں ہے. البتہ غلط اسپیلنگ لکھنا عیب ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر لکھتے وقت آپ کو کسی لفظ میں شک پڑ جائے کہ آئی ای ہے یا ای آئی ہے اور ریلیو میں وی کے بعد ای آئے گا کہ نہیں آئے گا، شک پڑ جاتا ہے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ ڈکشنری دیکھتے ہیں. تو بھول گئے یہ کوئی عیب نہیں ہے. ہاں اگر شک پڑ گیا اور بھول گئے اور ڈکشنری کنسلٹ کیے بغیر غلط اسپیلنگ لکھ دی یہ عیب ہے. بالکل اسی طرح سے یہ جب ہم افعال یاد کرتے ہیں، فرحہ یا فرحو مانے خوش ہونا، اب یہ تو یاد ہے کہ خوش ہونا مانے ہیں، لیکن یہ بھول گئے کہ فرحہ یا فرحو آئے گا
کہ یفرح آئے گا. کتبہ مانے لکھنا تو یاد ہے، لیکن یہ بھول گئے کہ کتبہ یکتبو آئے گا کہ کتبہ یکتبو آئے گا یا کتبہ یکتبو آئے گا. تو اس صورت میں پھر ڈکشنری کنسلٹ کر لیں، لکھیں صحیح. اور ابھی تو تھوڑے سے الفاظ ہوں گے، انشاءاللہ ایسی کوئی پرابلم نہیں ہوگی. یہ تو میں آئندہ کے لیے بتا رہا ہوں، اللہ کرے کہ آپ لوگ اس مرحلے تک پہنچیں کہ زیادہ سے زیادہ لکھنے کا موقع ملے اور پھر بھولیں آپ اور پھر ڈکشنری کنسلٹ کریں. تو اب آپ اس اسٹیج پہ آ گئے ہیں کہ عربی ڈکشنری کنسلٹ کرنا بھی آپ کو آ گیا ہے، صرف آپ کو پتہ نہیں ہے. دیکھیں یہ ایک لفظ ہے تعملون. آپ بتا سکتے ہیں اس کا مادہ کیا ہے؟ عین میم لام. مادہ پہچان لیا نا آپ نے. اب اگر انگریزی ڈکشنری کی طرح آپ نے حروف تہجی میں پہلا حرف تا ہے، تا کی پٹی میں اس لفظ کو اگر آپ تلاش کریں گے تو یہ لفظ وہاں نہیں ملے گا. عربی ڈکشنری میں حروف تہجی کی ترتیب تو ہے، لیکن وہ ترتیب مادوں کی ہے. یہ کہ تا تو علامت مضارع ہے، مضارع ہے. مادہ عین میم لام ہے. اونا صیغہ کی علامت ہے. مادہ عین میم لام ہے. تو عین میم لام میں آپ دیکھیں گے تو یہ لفظ وہاں آپ کو ملے گا مادے میں، عین میم لام میں. اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عین میم لام کا مادہ جو ہے اس کا ماضی کس طرح آتا ہے، مضارع کس طرح آتا ہے، یہ ڈکشنری میں کس طرح لکھا جائے. اس کے لیے ہمارے علماء کرام نے یہ گروپنگ کر دی. دیکھیں نوٹ کریں کہ پریکٹیکلی 6 گروپ بنے ہیں. فعالہ کے 3 گروپ بنے، فعالہ یفعلو، فعالہ یفعلو اور فعالہ یفعلو. 3 یہ ہو گئے اور 2 گروپ یہ بنے، فاعلہ یفعلو اور فاعلہ یفعلو. 5 ہو گئے اور چھٹا یہ فعلہ یفعلو. ہمارے علماء کرام نے یہ کیا کہ ہر گروپ کے ایک لفظ کو یا ایک فعل کو کہہ لیں، اس گروپ کا نمائندہ مقرر کر دیا. مثال کے طور پر فعلہ یفعلو کے وزن پر بہت سارے افعال استعمال ہوتے ہیں. ان میں سے ایک فعل ہے جسے کہتے ہیں فتح یفتح، مانے کھولنا. ان فتح یفتح کو انہوں نے اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس گروپ کا نام رکھ دیا انہوں نے باب فتح، اور اس کا ایبریویشن فا. فعلہ یفعلو، اس میں بہت سارے افعال استعمال ہوتے ہیں، لیکن ایک فعل ضربا یضربو مانے مارنا، اس کو انہوں نے اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس کا ایبریویشن ضرب. اسی طرح فعلہ یفعلو، اس میں بھی بے شمار الفاظ استعمال ہوتے ہیں. اس میں سے ایک لفظ انہوں نے لے لیا نصر ینصرو اور اس کو اس گروپ کا نمائندہ بنا دیا اور اس کا ایبریویشن نون ہے. ماضی اور مضارع، یہی تو بتانا. اب یاد کرنے کا طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ ماضی اور مضارع دونوں بولے جائیں اور معنی یاد کیے جائیں.
تو وہ عین کلمے کی حرکت خود بخود یاد ہو جائے گی کہ ماضی میں کیا ہے اور مضارع میں کیا ہے۔ فعلا یفعلو، اس میں بھی بہت سارے الفاظ استعمال ہوتے ہیں، اور اس میں ایک لفظ انہوں نے لے لیا سمع یسمع، اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا، اس کا ایبریویشن سین۔ اور یہ جو بھی تھوڑے بہت الفاظ ہیں، اس میں ایک لفظ انہوں نے لے لیا حسیبہ یحسب، گمان کرنا، اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا، اس کا ایبریویشن ہا۔ اور اس گروپ میں ایک لفظ لے لیا کرما یکرمو، مانے بزرگ ہونا، اور اس کو اس کا نمائندہ بنا دیا، اس کا ایبریویشن کاف۔ یہ علامات مقرر کر دی انہوں نے۔ اب ڈکشنری پہ آنے سے پہلے ایک بات ذرا سمجھ لیں، نوٹ کر لیں، یہ جو ہے حسیبہ یحسب، قرآن مجید میں وہ یوں استعمال ہوا ہے حسیبہ یحسب۔ ہو سکتا ہے عربی ادب میں وہ زیادہ استعمال ہوتا ہو اس طرح سے حسیبہ یحسب، اس لیے انہوں نے اس کو نمائندہ بنایا۔ لیکن یہ نوٹ کر لیں کہ قرآن مجید میں اَيَحْسَبُونَ النَّاسَ سین پر زبر آتی ہے، تو وہ قرآن مجید پڑھیں تو پھر تو اس میں کنفیوز نہ ہو، یہ قرآن مجید کا ایکسیپشن ہے، یوں کہ باب وہی ہے حسیبہ یحسب۔ اب ڈکشنری میں جو انڈیکیشنز دی جاتی تھیں، جو بہت پرانی ڈکشنریاں ہوتی تھیں، اب وہ تو پتہ نہیں وہ ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی ہیں، اس میں مادہ دیتے تھے اور آگے نون بنا دیتے تھے، اور پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا۔ کیا سمجھتا تھا بھلا؟ کتب یکتب، یہ بھی آپ لوگوں نے پڑھا نہیں ہے لفظ۔ سین حمزہ لام مادہ دے دیا اور آگے فا بنا دیا، اور پڑھنے والا سمجھ جاتا تھا کہ یہ سألا یسألو ہے، علی ذی القیاس۔ اس کے بعد جو ڈکشنریاں بنی ہیں اس میں مادے کے بجائے ماضی دیتے ہیں، اس طرح سے، اور آگے نون بنا ہوتا ہے۔ ماضی آپ کو یہاں سے پتہ لگ گیا، اور یہ پتہ لگ گیا کہ مضارع میں یہ یکتبو استعمال ہوگا۔ اسی طرح سے ماضی دے دیں گے سألا، اور آگے فا بنا ہوگا، اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہ سألا یسألو ہے۔ اور اب کچھ لیٹسٹ ڈکشنریاں آ رہی ہیں جس میں یہ باب کے ایبریویشن لکھنے کے بجائے وہ یہ کر دیتے ہیں۔ اس کا مطلب سمجھ میں آ گیا آپ کے کہ ماضی میں تو عین کلمے کی حرکت لکھی ہوئی ہے، یہ حرکت جو ہے یہ مضارع کے عین کلمے کی ہے۔ تو چاہے کوئی سی بھی ڈکشنری ہاتھ لگے، ڈکشنری میں سے اب آپ اس کے مفہوم سمجھ سکتے ہیں۔ ویسے ہم نے جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ درمیانہ ہے، کہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کو ابواب کے نام بھی یاد ہو جائیں، اس لیے ہم ماضی لکھ کے اور پھر باب کا ایبریویشن دیا ہے کتاب میں۔
یہ جو کتاب آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جس میں آپ آگے چل کے پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ طریقہ ملے گا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی بھی جو عام عربی ڈکشنریاں جسے ہم کہتے ہیں عربی ٹو اردو، اس میں زیادہ تر یہی سسٹم ابھی رائج ہے. وہ لیٹسٹ سسٹم ابھی عربی ٹو اردو کی ڈکشنری میں بہت کم آیا ہے. اس لیے بھی کتاب میں ہم نے اسی سسٹم کو اپنایا ہے. ایک دو باتیں اور اگر وہ ضروری نہیں ہے لیکن ذہن میں پڑھ ہی رہے ہیں تو اچھا ہے کہ یہ جو باب سمعہ ہے فرحہ یفرح، اس میں زیادہ تر، ٹوٹل نہیں، میجارٹی آف دا کیسز میں آپ کو ایسے افعال ملیں گے یا ایسی صفت ملے گی جو عارضی نوعیت کی ہوتی ہے. کسی کو لے لیں، فرحہ، خوش ہونا. اب کوئی بندہ ہمیشہ تو خوش نہیں رہتا، تھوڑی دیر کے لیے بھی خوش ہو جائے تو بڑا نصیبے والا. سمعہ خود یہ لفظ جو ہے سمعہ، سننا، یہ عارضی نوعیت کی چیز ہے. ابھی سنا ہے، ابھی دماغ کہیں اور چلا گیا ہے. قاری صاحب قرات کر رہے ہیں، دو چار آیتیں غور سے سنی اور اس کے بعد حساب کتاب میں ذہن لگ گیا اب قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں. تو یہ سمعہ جو ہے یہ بھی عارضی صفت ہے. اور جو باب کرومہ ہے اس میں جو صفت آتی ہیں وہ پرماننٹ، جسے کہتے ہیں پرپیچول ہوتی ہیں. بزرگ ہونا، عام طور پر کسی کو بزرگی نصیب ہو جائے تو پھر وہ بزرگ ہی رہتا ہے. ایکسیپشنز بہرحال ہوتے ہیں. ہمارے غلام احمد قادیانی صاحب بھی تھے لیکن وہ استثناء میں چلے جائیں گے. عام طور پر حسنا یا حسن، خوبصورت ہونا، یہ پرماننٹ صفت ہے. اللہ یہ کہ کوئی حادثہ ہو جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسی بات ہو جائے. شجع یشجع، یشجع بہادر ہونا، بہادری ایک پرماننٹ صفت ہے. اور کتاب میں باب فتح کی ایک کوالٹی لکھی ہوئی ہے کہ اس میں حروف حلقی آتے ہیں. حروف حلقی سمجھ لیں پہلے یہ کیا ہوتے ہیں. حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا، یہ 6 حروف ہیں جن کو حروف حلقی کہتے ہیں. حروف حلقی کا مطلب یہ ہے کہ یہ 6 کے 6 حروف ادا کرتے وقت جو آواز نکلتی ہے وہ حلق سے نکلتی ہے. مطلب میں کہتا ہوں نا کہ ہمیں اپنے علماء کرام کو سلام کرنا پڑتا ہے. عربی کے جتنے بھی حروف تہجی ہیں ہر لفظ کو ادا کرتے وقت منہ کے اندر کا کون سا حصہ استعمال ہوتا ہے، زبان کہاں جا کے لگتی ہے، تب صحیح وہ لفظ تلفظ میں آتا ہے. یہ ریسرچ بھی وہ کر کے اور لکھ کے چھوڑ گئے ہمارے لیے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ یہ 6 حروف ایسے ہیں جن کو ادا کرتے وقت آواز حلق سے نکالنی ہوتی ہے، نمبر 1. اور ان کی باریک بھی نہیں دیکھیں. یہ جو ڈویژن ہے یہ کیا ہے؟ یہ حروف تہجی کی ترتیب میں بھی لکھے جا سکتے تھے کہ یہ 6 حروف ہیں
جو حلق سے نکلتے ہیں. لیکن یہ ترتیب یہ ہے کہ حلق کو انہوں نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا. سب سے نچلا حصہ جو ہے یہ، یہاں سے یہ 2 لفظ نکلتے ہیں، حمزہ ہا. اگر کسی کو موسیقی سے دلچسپی ہے تو یہ 2 حروف کا مخرج جو ہے وہ خرج جسے کہتے ہیں، خرج سے نکلتے ہیں یہ 2 لفظ. حلق کا سب سے نچلا حصہ. اور یہ 2 لفظ جو ہیں عین اور ہا، یہ حلق کے درمیانی حصے سے نکلتے ہیں. اور یہ 2 لفظ جو ہیں غین اور خا، یہ حلق کے بالکل اوپر کے حصے جہاں کوا آ کے لگتا ہے. کوا کہتے ہیں یا کیا کہتے ہیں اس کو، وہ جو تھوڑا سا ایک لٹکا ہوا ہے، کوا ہی کہتے ہیں، وہاں سے آ کے نکلتا ہے. اس حساب سے انہوں نے تقسیم کر دیا ہے. یہ 6 حروف حلقی ہیں. اور باب فتحہ میں حروف حلقی ضرور ہوتا ہے، لیکن اس کا کنورس درست نہیں ہے. یہ بات اصل میں اتنی لمبی تفصیل میں نے اسی لیے باندھی، یہ نوٹ کر لیں. کنورس درست ہونے کا کیا مطلب، نہ درست ہونے کا کیا مطلب ہے کہ یہ لازمی نہیں ہے کہ جہاں بھی حرف حلقی آ جائے وہ لازماً باب فتحہ ہوگا. جیسے حرف حلقی ہے، یہ باب سمع ہے. لعب یلعب، کھیلنا عارضی فعل ہے، ہر وقت آدمی نہیں کھیلتا رہتا. کنورس درست نہیں ہے. لیکن باب فتحہ میں جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اس میں لازماً حروف حلقی میں سے کوئی ایک حرف آتا ہے. چند الفاظ ہیں جو اس سے مستثنی ہیں. یہاں پہ تو لعبہ میں تو عین فا عین لام، اب اتفاق سے یہ عین کلمہ عینی کلمہ ہے، لیکن ہر لفظ میں تو یہ نہیں ہوگا. فا پہ بھی آ سکتے ہیں. بہرحال اب ہم تھوڑی سی مشق کریں تاکہ جو کچھ ہم نے سمجھا ہے اس کی پریکٹس ہو جائے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں تو ہم نے پڑھنا ہے ماضی کی اقسام، لیکن ماضی کی اقسام پڑھنے کے لیے کچھ الفاظ کا پہلے پڑھنا ضروری ہے، اور وہ لفظ ہے کانا. اس کے معنی ہیں وہ تھا، یہ ماضی ہے. اور اس کا مضارع یکون، وہ ہو جائے گا. ابھی ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ یکونو ویسے مضارع تو ہے، ٹیکنیکلی اگر ترجمہ کیا جائے تو دونوں بنے گا وہ ہو جاتا ہے یا وہ ہو جائے گا، لیکن استعمال اس کا عام طور پر مستقبل کے ہی لیے ہوتا ہے. اور اس کی گردان ہوتی ہے فعل کی طرف. البتہ کچھ صیغے ہیں جن کو ہم کہہ لیں کہ خلاف قاعدہ آتے ہیں. خلاف قاعدہ تو کہنا درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا بھی قاعدہ ہے. وہ قاعدہ چونکہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، وہ انشاءاللہ آگے چل کے پڑھیں گے جب تعلیلات پڑھیں گے، تو اس لیے فی الحال ہم اس کو خلاف قاعدہ کہہ رہے ہیں. تو وہ مقامات ذہن میں نوٹ کر لیں. ویسے تو گردان لکھی ہوئی ہے کتاب میں جہاں پر آپ کو خاص طور سے چینج کو نوٹ کرنا ہے یاد کرنے کے لیے.
یہ تو ٹھیک ہے نا، قاعدے کے حساب سے چل رہی ہے، کانا کانا کانو. کانت کانتا کننا. اس کو نوٹ کرنا ہے. کتنے چینجز آئے یہاں پہ؟ کیا چیز؟ ہاں سوری، کننا. کتنے چینجز آئے؟ ایک تو چینج یہ آیا کہ دیکھیں کاف پر مستقل زبر چلی آ رہی تھی، کانا کانا کانو کانت کانتا، ضمہ آ گئی، نمبر 1. اور نمبر 2 یہ کہ الف گر گیا. یہ 2 چینجز. اور ماضی میں آپ نے دیکھا ہے کہ یہ صیغہ جو ہے جہاں لام کلمہ مجزوم ہوتا ہے وہ پھر آگے تک چلتا ہے، تو یہ سارا پھر آگے ایسے ہی چلے گا. کننا سے کریں گردان، کیا بنے گا؟ کنتا کنتما کنتم کنتی کنتما کنتن کنتو کننا. آگے پھر اسی حساب سے چلے گی. تو ماضی کی گردان میں یہ مقام نوٹ کرنا ہے آپ نے، جہاں سے یہ چینج آتا ہے، کاف پر ضمہ آتی ہے اور الف گرتا ہے، اور اسی اسٹائل سے پھر باقی آگے کی گردان ہوگی. تو ماضی کی گردان یاد کرتے وقت اس مقام کو نوٹ کریں. مضارع کی گردان میں زیادہ پرابلم نہیں ہے، وہ بھی اپنے حساب سے چلتی ہے. یکونو آگے کیا ہوگا؟ یکونانی اور یکونون. یہاں پہ کیا ہوگا؟ تکونو تکونانی. اب یہاں پہ چینج آئے گا، یکن. اسی طرح سے مخاطب میں یہ تکونو تکونانی تکونون تکونینا تکونانی تکن. بس مضارع میں یہ 2 مقامات ہیں جو نوٹ کرنے. اور متکلم وہی ہوگا، اکونو نکونو. مضارع میں بس یہ 2 مقامات ہیں جہاں خاص طور سے یاد کرنا پڑے گا آپ کو کہ یہاں پہ کیا لفظ آ رہا ہے. جمع مؤنث کے دونوں صیغے، اور ماضی میں جمع مؤنث کے صیغے پہ جو چینج آئے گا وہ پھر آخر تک چلے گا. جیسے میں نے ابھی آپ کو بتایا تھا کہ یکونو جو ہے یہ عام طور پر مستقبل کے ہی معنی دیتا ہے. جیسے ہم کہیں حامد کھڑا تھا، تو اب یہاں پر کانا استعمال ہوگا اس لیے کہ ماضی ہے. حامد کھڑا ہوگا، اب یکونو استعمال ہوگا. اگر حال میں کہنا ہو حامد کھڑا ہے، اب کیا ہوگا؟ یہ تو آپ پڑھ چکے ہیں نا جملہ اسمیہ. حامد قائم،
حال ہو گیا. اس لیے یکونو جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ مستقبل کے لیے استعمال ہوتا ہے اور حال کا مفہوم ادا کرنے کے لیے زیادہ تر جملہ اسمیہ استعمال کیا جاتا ہے. ماضی کا مفہوم استعمال کرنے کے لیے کانا کا ماضی استعمال ہوتا ہے. اس کے قواعد ہیں جو ابھی ہم پڑھیں گے تو پھر یہ چیز آپ کو زیادہ کلیئر ہو جائے گی. لیکن یہ بات نوٹ کر لیں کہ کانا ماضی، یکونو مستقبل، حال کے لیے جملہ اسمیہ. اور آپ کو یاد ہے جب ہم جملہ اسمیہ میں نفی کے معنی پیدا کر رہے تھے تو دو الفاظ لائے تھے ہم، ما اور لیسا، اور لیسا کے استعمال پر ہم نے پابندی عائد کی ہوئی تھی. اب وہ پابندی ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ اب آپ لیسا کی گردان کر سکتے ہیں. لیسا کی گردان یاد کرنے میں بھی وہی چیز ہے جو کانا کی ماضی کی گردان یاد کرنے میں ہے. ہاں جی چلیں، لیسا سے آگے لیسا، لیسو، لیست، لیستا. اب یہاں آ کے چینج آئے گا لسن. کیا چینج آیا؟ یا گر گیا ہے. لسنا، یا گر گیا ہے صرف، اور پھر آگے اسی طرح چلے گا. لستا، لستما، لستم، لستی، لستما، لستن، لستو، لسنا. آگے گردان پھر اسی وزن پہ چلے گی. لیسا کا لفظ جو ہے یہ ایک لحاظ سے بڑا عجیب. لیسا کے معنی کیا ہیں؟ اب آپ وہ نہیں ہے. جیسے کانا کے معنی ہم نے کیے وہ تھا، لیسا کے معنی ہیں وہ نہیں ہے. تو اس لحاظ سے لیسا کا لفظ بڑا عجیب ہے کہ اس کی پوری گردان ماضی کی چلتی ہے اور معنی یہ دیتا ہے نفی کے ساتھ حال میں. وہ نہیں ہے، وہ دونوں نہیں ہیں، وہ سب نہیں ہیں، وہ ہے. حال میں چلے گے معنی، گردان چلے گی ماضی کی، اور اس کی مضارع مطلب لیسا کا مضارع استعمال ہی نہیں ہوتا. جب لیسا کا مضارع نہیں استعمال ہوتا تو ظاہر ہے کہ اس کی گردان بھی استعمال نہیں ہوگی. اب کانا کے استعمال کے متعلق لیسا کا استعمال تو آپ کو آتا ہے نا. کیا ہے لیسا کا استعمال؟ یا یوں کہہ لیں کہ لیسا کا عمل کیا ہے؟ خبر کو نسب دیتا ہے. کانا کا بھی وہی عمل ہے کہ وہ بھی عامل ہے اور خبر کو نسب دیتا ہے. کیا معنی ہوئے؟ حامد کھڑا تھا. اب کیا معنی ہوں گے؟ حامد کھڑا نہیں ہے. اب کیا معنی ہوں گے؟ حامد کھڑا ہوگا. اور اگر ہم کہیں حامد قائم
تو کیا معنی ہوں گے؟ حامد کھڑا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، ہم یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ لیس حامد بقائم، لیکن کانا میں ہم یہ نہیں کر سکتے. کانا کی خبر میں با نہیں لگے گا. صرف لیسا کی خبر میں با لگ کے خبر جر میں آتی ہے، معنی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی. لیکن کانا کی خبر میں با نہیں لگتا، اس کی خبر جو ہے وہ ہمیشہ نصب میں ہی آتی ہے. اچھا جی، اب آگے بڑھنے سے پہلے جو لوگ مرفوعات اور منصوبات کی فہرست مرتب کر رہے ہیں وہ نوٹ کر لیں کہ ان کی فہرست میں کوئی اضافہ ہوا. منصوبات میں اضافہ ہو گیا کہ منصوبات میں ایک آئٹم بڑھ جائے گا. تب کاغذ قلم کھولنے کی نہیں ہو رہی، اس کو بھی کبھی استعمال کر لیا کریں. عرب لوگ تو لکھنا معیوب سمجھتے تھے. اچھا جی، تو منصوبات کی فہرست میں اب ایک اضافہ ہو جائے گا کہ کانا کی خبر نصب میں ہوتی ہے. کانا جو ہے وہ خبر کو نصب دینے والا عامل ہے. اب آخری بات یہ کہ کانا اور لیسا کی گردان دیکھ لیا آپ نے، یاد کرنا اب آپ کا کام ہے. لیکن گردان آنے کا مطلب کہ ان کا استعمال جو ہے وہ فعل کی طرح ہوگا. فعل کی طرح ہونے کا کیا مطلب؟ کہ فعل کے جو قواعد ہیں وہ استعمال ہوں گے. البتہ یہ ہے کہ یہ حامدن جو ہے یہ کانا کا فاعل نہیں کہلائے گا، کانا کا اسم ہی کہلائے گا. یہ کانا کی خبر کہلائے گی. لیسا حامدن، یہ حامدن جو ہے یہ لیسا کا فاعل نہیں کہلائے گا، لیسا کا اسم کہلائے گا، اور قائمن اس کی خبر کہلائے گی. لیکن اس بحث کو چھوڑ دیں، یہ نوٹ کر لیں. نہیں، جملہ فعلیہ بھی نہیں کہلاتا، یہ جملہ اسمیہ ہی کہلاتا ہے. بس نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کانا فعل ہے. چونکہ کانا کی گردان استعمال ہوتی ہے اس لیے اس پہ اصل میں یوں کہہ لیں کہ ان کو افعال ناقصہ اسی لیے کہتے ہیں. ان کا اصل نام جو ہے وہ افعال ناقصہ ہے، ناقص افعال ہیں. یعنی پورے فعل بھی نہیں ہے اور یہ بھی نہیں ہے کہ بالکل فعل نہ ہو. جملے میں یہ فعل نہیں ہے، یہ عامل ہے. جیسے ما حامدن قائمن کہیں گے ہم، اس طرح سے کہ حامدن اسم اور یہ اس کی خبر. لیکن قواعد کے اطلاق میں فعل کے قواعد کا اطلاق ہوگا. فعل کے قواعد یاد ہیں؟ ٹیسٹ اب بہت نزدیک آ گیا کہ اگر اس میں ظاہر ہو تو پھر فعل واحد آئے گا، اور اگر ضمیر میں ہو تو پھر فعل ضمیر کے مطابق آئے گا. اس کو یوں سمجھیں آپ. اگر ہم کہیں وہ لوگ کھڑے تھے،
اب فاعل کہاں ہے؟ ضمیر میں ہے، وہ لوگ، تو اس لیے صیغہ جو آئے گا وہ آئے گا اور قائمون کے قائمین نصب، ہاں آئے گا کانو قائمین، وہ لوگ کھڑے تھے، لیکن اگر ہم کہیں کہ اساتذہ کھڑے تھے، اب اس میں ظاہر آ گیا۔ اب یہ صیغے جو ہے یہ واحد آئے گا، کان المعلمون، آگے بولیں قائمین، خبر تو آئے گی جنس اور عدد میں اس کے مطابق، لیکن حالت نصب میں۔ المعلمون مذکر جمع ہے تو مذکر جمع خبر آئے گی، قائمون پھر کانا کی خبر ہونے کی وجہ سے وہ نصب میں جائے گی، قائمین۔ یہ قاعدہ یاد آ گیا؟ اسی طرح سے اگر ہم یہ کہیں کہ وہ لوگ کھڑے نہیں ہیں، اب کیا ہوگا؟ لیسو، اور خبر وہی نصب قائمین، اور ہم کہیں اساتذہ کھڑے نہیں ہیں تو اب لیسا واحد آئے گا، لیس المعلمون قائمین۔ فعل کے قواعد میں اور کیا پڑھا تھا؟ دیکھیں میں آپ کو ریویژن کرا رہا ہوں اس لیے کہ امتحان اب نزدیک آ گیا ہے۔ دوسرا قاعدہ کیا تھا فعل کا؟ 3 صورتیں ہیں جس میں واحد مؤنث اور واحد مذکر دونوں جائز ہیں۔ کون کون سی 3 صورتیں ہیں؟ اس میں جمع ہو اور عاقل کی جمع مکسر ہو، اور نمبر 3 مؤنث غیر حقیقی ہے، مؤنث غیر حقیقی۔ وہی 3 اصول یہاں بھی اپلائی ہوں گے۔ لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن مجید آپ لوگ تلاوت تو کرتے ہیں نا۔ لیست الیہود والنصارى، لیست واحد مؤنث آیا، کیوں آیا؟ یہود کہہ لیں کہ اسم الجمع ہے یا عاقل کی جمع مکسر ہے، نصارہ کہہ لیں کہ اسم الجمع ہے یا عاقل کی جمع مکسر ہے، اور اگر لیسا آتا تب بھی درست تھا۔ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، آیا کرتے تھے رسول، رسول کی جمع رسل، رسلہم ان کے رسول، بالبینات واضح نشانیوں کے ساتھ۔ کانت واحد مؤنث آیا ہے، کیوں؟ اور تأتی بھی واحد مؤنث ہے، یہ تو ہم آگے چل کے یہ تعلیلات والا مسئلہ ہے، وہ آگے چل کے دیکھیں گے، یہ بھی واحد مؤنث آیا ہے، کیوں؟ رسل جو ہے یہ عاقل کی جمع مکسر ہے، اور اگر کانت کے بجائے کانا آ جائے تو بھی جائز ہے۔
تو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ کانا اور لائسا یہ جملہ فعلیہ پہ، جملہ اسمیہ پہ آتے ہیں، داخل ہوتے ہیں، اپنا عمل دکھاتے ہیں کہ خبر کو نصب میں لاتے ہیں، لیکن جہاں تک قواعد کے اطلاق کا تعلق ہے، ان کے استعمال کا تعلق ہے، وہ فعل کے قواعد کے حساب سے استعمال ہوتے ہیں۔ ڈبل ایکشن، اسی لیے ان کو افعال ناقصہ کہتے ہیں۔ چلیں جی اب ہم مشقیں کر لیں تھوڑی، تاکہ یہ جو پڑھا ہے وہ ذرا پکا ہو جائے۔